بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور رہا یہ مسئلہ شادیاں کرتے ہیں اور یہ لڑکیوں کی جو ہے نا وہ جلدی جلدی، آج ایک نے ریکارڈ کروائے تھے میرے خلاف کلپ کے، یہ لوگ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شادیوں کی ترغیب دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شادیوں کی کیا کرتے ہیں؟ ترغیب دیتے ہیں۔ بچی جب بالغ ہو جائے تو وہ آپ چھوٹی کہہ رہے ہو، بالغ کا مطلب بلوغت پہنچ گئی، کہاں؟ اپنی جوانی کو پہنچ گئی۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ بچی بڑی کب ہوتی ہے چھوٹی کب ہوتی ہے، اس کے پاس بھی آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا، کوئی معیار ہے ہی نہیں۔ آپ یونائٹڈ نیشن سے قانون لیتے ہو، یونائٹڈ نیشن نے جس کو کہہ دیا بچی بڑی ہو گئی تو وہ بڑی ہو گئی۔ اور یاد رکھو بچے کے بڑے اور چھوٹے ہونے میں دنیا میں بہت سارے ملکوں کے قوانین ہیں۔ کسی ملک میں 16 سال کی لڑکی کو نکاح کی اجازت ہے، ان کے خیال میں 16 سال کی بچی کیا ہو گئی ہے؟ بڑی ہو گئی۔ کسی ملک میں 18 سال کا ہے، ان کے خیال میں 18 سال کی بچی کیا ہو گئی؟ بڑی ہو۔ کسی ملک میں 14 سال کا ہے، اس کا مطلب کہ یہ خود آپس میں متفق نہیں ہے۔ تو اسلام نے جو بات کی ہے نا بچی بڑی کب ہو گئی، اسلام نے کہا جب مینسز شروع ہو گئے، اس کا مطلب وہ لڑکی سے عورت بن گئی ہے، وہ بالغ ہو گئی ہے۔ آپ جو بات کرتے ہو وہ نیچر کے اگینسٹ، اور جب وہ اس میں مینسز آنا شروع ہو گئے تو اس میں سیکسول ڈیزائرز پیدا ہو گئی ہیں۔ جب ہو گئی ہیں تو اسلام کہتا ہے نکاح کراؤ۔ آپ اسے نکاح سے روک کے آپ اس پہ ظلم کر رہے ہو، لیکن آپ نے اپنے ظلم کو عدل کا نام دے دیا اور اسلام کے عدل کو کیا کہہ دیا؟ ظلم قرار دے دیا۔ تو یہ ان کی ایک بات ہے، گھما کے اسلام کم عمر بچیوں کی شادیوں کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام کیا کرتا ہے؟ میں سن رہا ہوں نا آج کل ان کو، تو ہر آدمی کا ایک ہی، کم عمر بچیوں پہ ظلم، شادیاں کم عمر بچیوں پہ، اور بیچاروں کو کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ اسلام نے لڑکی کے بالغ ہونے کے بعد اس کی شادی کی ترغیب دے کے اس پہ ظلم نہیں کیا، بلکہ اس کی خواہشات کا، بولو نا، انتظام کیا ہے کہ اس کی خواہش پوری ہونی چاہیے۔ یہ ظلم نہیں ہے، یہ عین عدل ہے۔ اور آپ نے لڑکے کو لڑکے کے ساتھ حرام تعلق رکھنے کی اجازت دے کے نکاح کا دروازہ، بولو نا بھائی، بند کر دیا۔ عورت ترسے گی آدمی کے لیے، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم میں عورتیں ترس رہی تھی کہ کوئی آدمی ہم سے نکاح کرے، اور آدمیوں کو عادت کس کی پڑ چکی تھی؟ آدمیوں کی۔ تو یہ عورتوں پہ ظلم تھا یا نہیں تھا؟ ایک دوسرے کے لیے قدرت نے بنایا، وہ نہیں مل رہے آپس میں، اس کو عیاشی سے تعبیر کر رہے ہیں، اور جس کے لیے بنایا نہیں اس سے ملنے کو انسانی حقوق اور انسانی آزادی کے نام سے تعبیر کر رہے ہیں۔ اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کر دیا، اللہ کا بڑا فضل ہے، ورنہ ہم بھی آپ کی طرح ہوتے۔ کیا ہوتے خود سوچ لیں، اللہ کا بڑا فضل، اور اس گند کو ہم حلال کر کے کھا رہے ہوتے۔ کمال کی بات یہ ہے۔ تو یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہو گیا بھائی، اللہ نے ہمیں مسلم پیدا کر دیا، ہمیں اس آزمائش سے بچا لیا اللہ نے۔ اب بات آئے گی تو میں بتا دوں، رہا یہ مسئلہ، یہ لوگ کمبخت آدھی بات لیتے ہیں اور اسی کو چلا دیتے ہیں۔ میرا بیان ایک نے لیا ہے اور اس میں کہا کہ کم عمر بچیوں سے نکاح کی میں ترغیب دے رہا ہوں کہ بچی بالغ ہو جائے فوراً نکاح کرا دیا کرو۔ اس نے کہا یہ لوگ کم عمر بچیوں کا بڈھے مردوں سے نکاح کرا دیتے ہیں، حالانکہ میں نے اپنے بیان میں ایسی کوئی بات، بولو بھائی، نہیں کی ہے۔ کس نے اجازت دی ہے کہ ایک نو عمر بچی جو بالغ ہوئی ہے اس کا بڈھے سے نکاح کرا دو؟ اسلام میں اس بات کی بہت ویلیو ہے کہ لڑکی کا نکاح جہاں ہو رہا ہے وہ اس کے ہم پلہ ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی اپنے سے زیادہ عمر کے آدمی سے نکاح پہ راضی ہوتی ہے، وہ بھی اس کا باپ بھی، اس کی وجہ یہ کوئی مجبوری ہوتی ہے۔ مجبوری کے حکام الگ ہیں اور عام احکام الگ ہیں۔ اسلامی تاریخ میں چند ہی ایسے واقعات ملیں گے آپ کو۔ تو اس کی کس نے اجازت دی ہے؟ تو اللیگل ہے، اس پہ تو فقہا نے ناجائز لکھا ہے۔ اندرون سندھ بعض جگہوں پر ایسے ہوتا ہے کہ نو عمر لڑکی کی شادی زبردستی کر دی جاتی ہے 80 سالہ آدمی سے۔ ایسے کیسز کے بارے میں فقہا نے لکھا ہے یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا، کیونکہ باپ نے بیٹی کا مفاد سامنے نہیں رکھا، تو یہ نکاح کا لدم ہے۔ ہاں بعض جگہ ایسے ہوتا ہے کہ باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے، حالات ایسے خراب ہو گئے، اسے پتا ہے میں اپنی بیٹی کو ملک ٹوٹ رہا ہے، جنگ چھڑ گئی ہے، ایسے موقع پہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ عزت کا جنازہ نکل جائے گا اس کا، تو وہ پھر کچھ کمپرومائز کا راستہ اختیار کرتا ہے۔
یا بعض دفعہ ایک لڑکی کا شوہر اس سے عمر میں زیادہ ہے لیکن اس میں کوالٹیز ایسی ہیں, اس میں ایسی خصوصیات ہیں کہ بھئی وہ زیادہ عمر ہونے کے باوجود لڑکی بھی راضی اور اس کا باپ بھی راضی اس پہ. تو جب راضی ہے تو آپ کے پیٹ میں تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟